کچھ باتیں شاید اعجاز الحق صاحب نہیں کر سکے، ظاہر ہے اس میں ان کے والد مرحوم جنرل ضیاء صاحب کا بڑا رول تھا، تو میں وہ ساری بات وہ کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے میں 27 فیبروری کا ذکر کرنا چاہوں گا 2019 کا۔ I'm 45 پلس، اور میری زندگی میں چند جو بڑے فخر کے خوشی کے دن ہیں اس میں ایک 27 فروری بھی تھا، اور اس وجہ سے بھی کہ جب 26 کو ہم پہ اٹیک ہوا تو اس کے بعد جو ہنگامی میٹنگ بلائی گئی پارلیمنٹ ہاؤس میں، جس میں اس وقت کے چیف ڈی جی اور سارے اور ڈیفنس منسٹر ایوری بڈی واز دیئر، تو مجھے بھی اس میں شرکت کا اس موقع ملا، اور اس بہت عظیم کام میں ایک چھوٹا سا حصہ اللہ نے میرا بھی ڈلوایا۔ اور وہاں اس میٹنگ میں کوئی پی ٹی آئی اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں نے نہیں دیکھی، وہاں میں نے پاکستانی دیکھے، اور سب کے جذبات ایسے تھے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بہت جذبہ تھا سب کا، اور ایوری بڈی وہ اسٹینڈنگ بیہائنڈ پاک آرمڈ فورسز۔ تو جب وہ رسپانس آیا تو دنیا ششدر رہ گئی کہ یہ ہوا کیا، یعنی آج تک دنیا نہیں سمجھ سکی کہ یہ کیسے کر دیا کہ اتنی فوری ہم نے اسٹرائک کیا، اتنی فوری ہم نے جواب دیا، اور اخلاق کا وہ اعلیٰ معیار کہ جو وہ ابھی نندن جب گرفتار ہوئے، اور ظاہر ہے عوام کا ایک غصہ تو تھا، اس کو ایک عوامی غیظ و غضب سے بچانا، پھر اس کو رسپیکٹ دینا، جو کہ ایک ہائیسٹ فارم آف ایٹیکیٹس ہوتے ہیں کسی بھی ڈسپلن آرم فورسز میں۔ آپ میدان جنگ میں لڑتے ہیں، لیکن جب آپ گرفتار کرتے ہیں، یو مے پرسن پیو ڈبلیو، اس کے بعد یو گیو ہم فل رائٹس اینڈ پروٹیکشن۔ وہ ہم نے دنیا کو بتایا کہ میدان جنگ میں وہ جو ہے اپنی ڈیوٹی کرنے میں ہم یکتا ہیں، اور جب وہ اس کو گرفتار کیا تو پھر اس کو عزت سے واپس بھی کر دیا، اور بتایا کہ 71 میں تم نے ہمارے پیو ڈبلیوز کے ساتھ کیا کیا تھا۔ تو 71 میں تو ہم نہیں تھے، ظاہر ہے ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تو زندگی میں کچھ دن ایسے رہے، جس طرح 92 کے ورلڈ کپ جیتنے کا دن تھا، یا جب 28 فروری کو ہم نے ڈیٹونیشنز کی، نیوکس کی، دیٹ واز اے پراؤڈ مومنٹ فار ایوری پاکستانی۔ اچھا، اس میں رول سب کا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو محسن پاکستان جناب مرحوم عبد القدیر خان صاحب، ڈاکٹر قدیر، ہم جو ہے یعنی کہ تا قیامت ان کے احسان مند رہیں گے۔ پھر ان کو لانے والے مرحوم بھٹو صاحب، اور ان کا مشہور و معروف بیان، اور اس پہ حیدری کسنجر صاحب کی دھمکی، اور بھٹو کا کھڑے رہنا، اور پھر ان کی فوتگی کے بعد جس طرح جنرل ضیاء صاحب نے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ غلام اسحاق خان صاحب نے جس طرح اس کی پرورش، سب بچوں کی بنتا پرورش کرتا ہے، یا غلام اسحاق خان صاحب نے بھی اپنا ایک رول ہے، جنرل ضیاء صاحب کا رول ہے۔ پھر بعد میں جب اس میں نواز شریف صاحب کے ٹائم پہ ڈیٹونیشنز ہوئی تو سب کا اس میں رول ہے۔ تو یہ پوری قوم کا ایک میسج تھا کہ جب پاکستان کی بات ہوگی، جب پاکستان کے دفاع کی بات ہوگی، تو پھر ہم سب اس پہ، ہم ایک اپنے ملک سے محبت کرنے والے قوم ہے۔ لیکن جو آپ نے بات کی کہ ہم تقسیم بھی ہیں، تو وہ تقسیم ملک پہ نہیں ہے، وہ تقسیم سیاست اور اپنی اپروچ پہ ہیں۔ کسی کو یہ راستہ ٹھیک لگتا ہے، کسی کو وہ راستہ ٹھیک لگتا ہے، تو وہ ایک ڈیموکریٹک سسٹم میں یہ ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت پارٹیزن شپ بہت بڑھ گئی ہے، اس کو دوبارہ پولیٹیکل ٹریک پہ ڈالنے کی ضرورت ہے تاکہ الیکشنز کی طرف بات جائے۔ اور جس طرح آج آپ نے دیکھا عدالت میں، اس پہ بعد میں شاید گفتگو کا موقع ملے، لیکن میرے خیال میں جو پارٹیزن شپ ہے اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اس کو دور کرنے کا اختیار بھی عوام کے پاس ہے۔ آپ عوام کے پاس جائیں گے، وہ آپ کو فیصلہ لے کے دیں گے، آپ دیکھیں گے یہ چیزیں ساری نارملسی کی طرف چلی جائیں گی۔ آج کے دن جو ہم نے ایک چیز جو ہم نہیں دیکھنا چاہتے تھے وہ بھی دیکھی، جس طرح لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب صاحب کا ہم نے دیکھا، اور ان کا کچھ نہ بولنا، اور ان کی آنکھوں میں ایک میسج، اور ان کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ، تو وہ چیز بھی اچھی نہیں تھی آج کے دن میرے خیال میں۔ تو ہم سب کو ان چیزوں پہ سوچنا چاہیے کہ ہم ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ جب ایک طرف ہم اتنا سکائی رائز جا سکتے ہیں 27 فروری کو، اتنا ملک آگے جا سکتا ہے، ایک دن میں ہم نے جو ہے صدیوں کی جست لگائی، تو پھر ہم ایسے کام کیوں کرتے ہیں جس سے ملک کو ایک نقصان پہنچتا ہے، پولیٹیکل کلچر کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو یہ چیزیں ساری بیٹھ کے حل کرنے کی ہیں، اور اس میں لڑنے مرنے کی بجائے بیٹھ کے ان کو اب حل کریں۔ اور اس میں ذمہ داری ہے حکومت پاکستان کی، چاہے جیسی بھی ہے، امپورٹڈ صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ کم از کم ایک سٹیپ لیں اور اس ملک کو بہتری کی طرف لے کے جائیں۔ کیونکہ دیکھیں یہ جو ہو رہا ہے دس از ناٹ گڈ۔ یہ جاوید کا جو واقعہ ہوا اس دن، یہ کتنی افسوسناک بات ہے آج امجد شعیب صاحب کا، اور آج کے دن تو کم از کم پوری قوم اس کے لیے تیار نہیں تھی، کیونکہ آج تو خوشی کا دن تھا، آج تو ہمارا ایک سیلیبریشن کا دن ہے۔ آج تو پاکستان دیکھیں
یا 6 ستمبر ہے یا یہ ہے یا 28 اکتوبر ہے, سوری 28 جولائی, وہ ہے اپنا یوم تکبیر کا دن, جولائی مئی 28 مئی, بالکل 28 مئی. تو یہ دن تو بڑے, ہمارا جو 7 ستمبر ہے یوم فضائیہ ہے, اس طرح کے جو دن ہے, جو 25 مارچ ہے ورلڈ کپ جیتنے کا دن ہے, ہاکی کا ورلڈ کپ جب ہم نے جیتا, جہانگیر خان نے تو بے شمار جیت کے دی. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. مجھے ایک منٹ دیجیے گا, مجھے ایک منٹ. ہمارے پاس میں بھی یہ سمجھتا ہوں. جی فرمائیں. As a nation, when we decide to get united for a national cause, we make it and we do it. لیکن وہ کرے کون ان حالات میں؟ جو امجد شعیب صاحب کی بات کی ہے, میں یہ ایف آئی آر دیکھ رہا تھا. اس ایف آئی آر میں جناب امجد شعیب کے حوالے سے لکھا ہے انہوں نے جی کہ جنرل ریٹائرڈ امجد نے اس بیان اور تجزیے کے ذریعے سرکاری ملازمین اور اپوزیشن کو اپنے سرکاری اور قانونی فرائض کی انجام دہی سے روکنے کے لیے اکسایا ہے. اس سے ان کا مقصد اپوزیشن اور سرکاری ملازمین میں حکومت کے خلاف نفرت, اشتعال انگیزی پھیلانا ہے تاکہ اس سے ملک میں بے چینی, بدامنی اور انتشار پیدا کیا جا سکے. اب یہ ایک ایسے شخص کے بارے میں کہا جا رہا ہے جس نے سرو کیا اس ملک کو 1965-71 کی وارز میں. مزید اس بیان کی بنیاد پر وہ عوام, سرکاری ملازمین اور اپوزیشن کی جماعت کو ایسا مشورہ دے کر ملک کے ان مخصوص طبقوں میں نفرت, بے چینی, بدامنی اور دشمنی پیدا کر کے اس کو مزید آگے پھیلانا چاہتا ہے. الزام ہے کہ حکومت اور حزب اختلاف میں مزید دشمنی, اشتعال انگیزی اور نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. مزید برآں اس سے ملک کے تینوں طبقوں, حکومت, اپوزیشن اور سرکاری ملازمین میں نفرت اور دشمنی کی فضا پیدا کی گئی ہے جو ملک کو کمزور کرنے کی سازش کا حصہ ہے. یہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایسی حرکت کی ہے جو ملک کو کمزور کرنے کی سازش کا حصہ ہے. الزام علیہ نے یہ تمام بیان ایک سوچی سمجھی سازش اور منصوبہ بندی کے تحت دیا ہے تاکہ ملک کو مزید کمزور کیا جا سکے. اب میرا اختلاف ہو سکتا ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب کے خیالات سے, ان کے افکار سے, ان کے نظریات سے, لیکن میں یہ نہیں مان سکتا کہ امجد شعیب ملک کو کمزور کرنا چاہتا ہے. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ امجد شعیب جو ہے وہ ملک کے خلاف کسی سازش میں ملوث ہے. اس حکومت میں اس طرح کی ایف آئی آرز پہلے تو بہت ساری ہوئی ہیں, صحافیوں پہ بھی ہوئی ہیں, سیاستدانوں میں بھی ہوئی ہیں. اب لیفٹیننٹ, آئی تھنک ہی از ون آف دا موسٹ سینئر ویٹرنس, ایکس سروس مین جو ہیں پاک فوج کے, ان میں ہی از ون آف دی سینئر موسٹ, تقریباً 80 سال ان کی عمر ہے. علی محمد خان صاحب, آپ کا اور اعجاز الحق صاحب آپ کا میں بریفلی کامنٹ چاہتا ہوں کہ اب یہ اس حد تک جو معاملات بگڑ چکے ہیں اور یہ جو باتیں نہیں ہونی چاہیے تھیں یہ ہو رہی ہیں, اس کو ٹھیک کیسے کیا جائے؟ اب معاملات کو ٹھیک کیسے کیا جائے؟ کیسے اکٹھے ہم کسی نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں جہاں پہ اختلافات ختم کر کے کوئی ملک کو آگے لے کر چلے؟ علی محمد خان صاحب. لیکن بیرسٹر صاحب, نیک نیتی کی ضرورت ہے, اور امجد شعیب صاحب کا جو واقعہ ہے یہ 2-3 طرح سے افسردگی کا میرے لیے باعث ہے. دیکھیں, ان کے جو الفاظ کا چناؤ ہے اس پہ آپ 2 رائے دے سکتے ہیں, نہیں کہ آپ اس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں, لیکن جو آپ نے پورا پڑھ کے سنایا نا اس سے تو میں ایگری نہیں کرتا. چاہے امجد صاحب ہوں یا کوئی بھی ہماری آرمڈ فورسز کا جنرل ہو, اس کے بارے میں یہ کہنا, یا کوئی بھی ذمہ دار افسر ہو یہ کہنا کہ جناب کوئی سازش کر رہا ہے, فلانا کر رہا ہے, یہ تو اپنے آپ کو ڈیمین کرنے والی بات ہے. وہ یہ جو ہے وہ ایک عظیم آدمی ہے, ملک کے لیے بڑی جنگیں لڑی ہیں, وہ کیسے ملک کے خلاف سازش کر سکتے ہیں؟ ان کی آپ بات سے ایگری نہ کریں, اس پہ جو بھی آپ نے پروسیڈنگ کرنی ہے وہ لاء کے مطابق کریں, آپ وہ اپنا دفاع کر لیں گے. لیکن ایک شخص جو اپنے ملک کو اتنا دے گیا, اور میرا ان سے ایک تعلق اس طرح سے رہا کہ ماضی میں ایک دفعہ موقع ملا, کیونکہ ٹی وی پروگرامز پہ آتے تھے, تو مجھے اطلاع ملی کہ ان کی امی محترمہ کی ڈیتھ ہوئی. کافی سال پہلے کی بات ہے, کوئی 5 سال ہو گئے ہوں گے شاید. میں فاتحہ پڑھنے چلا گیا تو جنرل صاحب کے ساتھ بیٹھے تو تھوڑا وقت گزرنے کا موقع ملا. انہوں نے واقعہ سنایا, یہ میں 1 منٹ لے کے سنانا چاہوں گا ان سب کے لیے جنہیں ایف آئی آر لکھی ہے, کہ ذرا سوچیں وہ کس شخص پہ انہوں نے ایف آئی آر لکھی ہے. باقی انہوں نے جو بات کی اس پہ 2 رائے ہو سکتی ہے, لیکن وہ اس کی ہسٹری ویسے میں نے پوچھا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ پری پارٹیشن وہ مائیگریشن کر کے آئے تھے متحدہ ہندوستان, اب جو بھارت جس کو کہتے ہیں ادھر سے. تو والٹن میں ان کا کیمپ ہوتا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دن کہتے ہیں میری والدہ مجھے بھیجتی تھی دودھ وغیرہ لانے, تو کہتے ہیں کہ میں دودھ والی شاپ پہ گیا
تو دودھ والے نے کہا کہ نہیں ملے گا آج تم لوگوں کو کوئی دودھ دہی، تمہیں دودھ دہی کی پڑی ہے، آج ہمارا قائد فوت ہو گیا ہے۔ تو یہ بات کرتے ہوئے جنرل صاحب کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور پھر مجھے انہوں نے اپنی رندی ہوئی آواز میں ایک بات کی، انہوں نے کہا دیکھو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک شخص کمزور حالت میں اپنا ہجرت کر کے آیا، اور اس ملک نے اس کو اتنا دیا کہ ایک ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے اس ملک نے اپنے ملک کا لیفٹیننٹ جنرل بنایا۔ تو وہ فخر سے یہ بات کرے تھے، وہ آدمی ملک سے محبت کرنے والا، پاک فوج سے اور اس قوم سے محبت کرنے والا آدمی ہے۔